اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر؟ پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں۔ دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس میں، نہیں 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے ضمن میں، بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا، تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے۔ پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح مکمل کر لیں گے۔ ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے شروع ہو۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610۔ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ ہے انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتارنا۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو تم جانا، تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے، نزلناہ تنزیلا رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لیکن لیلۃ کر کے اتارا ہے، لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیز ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائی کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے، اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت
لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تتبعاً رکھا گیا ہے۔ لہذا موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ وہ اس کو پلٹ لیجئے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کا قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہنا، یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جو کر سکے، جو بھی ہمت کرے، ترغیب و تشویق ہے۔ اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے، اس پر چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ، دور صدیق اکبر میں ہے، یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم بھی کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔
حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، بس تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8 10 12 جو ہیں وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ یہ متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسنہ۔ بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع سے فرق واقع ہو گیا ہے۔ ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، اس نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو چار جو ہیں جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو چار جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے۔ لہذا اس میں اجماع ہے اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من، اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے اب اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب کس کے ذمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، 30ویں حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات،
اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعلهما. یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کے حق میں، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل، اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل. یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے. یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اس کو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے. تو ٹھیک ہے، کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے، 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا. لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1/3. اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے، بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نصف شب کے قریب جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت. پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی، سن لی، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سن لیا. اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی. تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی، وہ بھی حاصل ہو گئی. یہ ہم نے 17 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے. لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں. کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس سے در حقیقتوں میں بھی ہو رہا ہے. تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب جو آخری لفظ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب اس کی وضاحت سمجھیے. اور رمضان کے یہ 2 پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے، جب دونوں کی پابندی کی جائے گی، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے، جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے، اپنی انا کو مضبوط کرنا، سیلف کنٹرول، ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہو اڈ اور لیبیڈو پر، اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت صوم نامی اپنے کتابچے میں. ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے، ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں، جو دوسرا کتابچہ ہے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک، وہ آسان ہے.
اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو وجود ہے انسان کا، یہ کمپوزٹ ہے، مرکب ہے۔ ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیے گئے ہیں۔ کیسے جوڑ دیے گئے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے دو وجود۔ ایک وجود حیوانی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی، ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل، سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر بھی ہیں۔ لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے۔ اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس میں سجدہ ہوا، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس کی ناک پلک سنوار دوں، دو پلک درست کر دوں، تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو حیوان انسان اور انسان روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں۔ نمبر دو، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچپانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچپانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی۔ اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے۔ آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا، بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے نا۔ الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے۔ وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے، وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی۔ نفخت فیہ من روحی من روحی من روحی، میں پھونک دوں اپنی روح میں سے۔ روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر، بیچاری روح جو ہے دبی، اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے۔ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری۔ قلب جو ہے شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے۔ اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا، لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا، تو اب روشنی باہر تو نہیں آئے گی۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور پھر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے۔ دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے، تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی۔ جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا، بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی، اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے، عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے، میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی، اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر،
اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی۔ یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہوگا۔ ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا، اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری، اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے، پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا۔ وہ تو پیاس پر جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی، مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے۔ اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خوابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی، قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی۔ اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کنجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیش نہیں، یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے۔ یہ قرآن کی عظمت کا احساس، اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً کو جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے، اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا، ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر، جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے، کوئی اور مرض، ساری جسم کی پرواہ ہے، روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا، وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا، اب ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں۔ کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے، بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی، یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستحق۔ وہ کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے، ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے، ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں، ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف ہیں، آخرت وآخرت سے ہم تو اب ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے آج کے انسان کا، زندگی تو ہے اسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ، اور یہ ہے ماس اسکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے۔
یہ ہے در حقیقت